السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، آج ہماری سورت تغابن ہے۔ یہ سورت میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج مجھے پڑھنے کا موقع ملا اس سورت کو۔ بڑی ہی میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت سورت ہے، دل میں اتر جانے والی۔ یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیز ہے کھول کر بتا دی ہے کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ اس کے 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اس کی 18 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو 7 سے 8 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یعنی توحید کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے، یہ آخری جو اس کی 3 آیات ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس رکوع کی جو پہلے رکوع کی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ پڑھ لیا تو ایمان لاؤ، لاؤ ایمان، پکا خالص ایمان لاؤ اگر یہ اس کو سمجھ لیا ہے تو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے والے جو دوسرا رکوع ہے اس کے شروع میں اللہ نے کہا یعنی کہ جو بندہ جس کا ایمان یعنی ٹھیک ہے، خالص ہے، سب سے بہتر ہے، اس کے ثمرات بتا دیے کہ جس کا ایمان پکا ہے اس کے ثمرات یہ دیکھیں، ایک سیب کا درخت ہے، اس پر پھل والا کوئی درخت ہے، سیب کا پھل والا کوئی درخت ہے، اس پر جب کوئی پھل لگتے ہیں تو کیسے بندہ خوش ہوتا ہے؟ ایمان پکا ہو تو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں تو انسان خوش ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ بتائے کہ جن کا ایمان پکا ہے، جن کا ایمان اس کے نیچے، اس کو یعنی کہ یہ ثمرات ملیں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بھی صورت جو ہے یسبح للہ ما فی السماوات سے شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ پیچھے والی صورتوں سے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، لہ الملک وہو الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی، اسی نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافرات، اور تم میں سے کچھ کافر ہیں، ومنکم، اور تم میں سے مومن، کچھ مومن ہیں۔ یہ ذرا غور کیجیے گا، هو الذی، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو پیدا کیا ہے، لیکن تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن ہیں، یعنی تم میں سے کوئی کافر بن گیا، کوئی مومن بن گیا۔ واللہ بما، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تعملون، دیکھ رہا ہے، بصیرن، جو تم کر رہے۔ یہ لفظ جو ہیں کہ مثلا اسکول میں، کہیں بھی، گھر میں، والدین کوئی بھی جب آپ کو کہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیسی اس میں ایک یعنی کہ اس لفظ میں کیسی دھمکی ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا یہاں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ کام صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا والدین گھر میں اپنے بچوں کو، تم جو کر رہے ہو میری نظر ہے تم پر، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ کام صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرتا ہے، یعنی ڈرایا جاتا ہے نا اسے کہ غلط کام سے بچ جائے۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، واسوارکم، یعنی بنایا ہے اس نے تمہیں، فاحسن، خوبصورت، سوارکم والیہ المصیر۔
یعنی اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی خوبصورت نقش و نگار کھینچے ہیں انسان کے، انسان کو ہائی لائٹ کیا نا اللہ نے کہ اسی نے تمہیں تمہاری صورت بنائی ہے۔ کتنے پیارے اللہ تعالیٰ نے خد و خال بنایا انسان کے، اور پھر اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اللہ نے ہی صورت بنائی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کو جا کے جواب دینا ہے ہم نے کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش، وہ کہے گا اللہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، پھر میں خیر و خیرات کروں، پھر میں سورۃ منافقون میں پڑھا نا کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک بار پھر دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر میں خیر و خیرات کروں، پھر میں اچھے سے کام کروں۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا بس اب تمہارا وقت آ گیا واپسی لوٹنے کا، ختم ہو گیا ہے ہمارا کام، چلو۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم زمین میں، جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بذات صدور، یعنی دلوں میں جو کچھ تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، دیکھا آپ نے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جس کو ہم اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ یعلم جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ فکرے ذرا غور سے پڑھیے گا، غور سے۔ یعلم جانتا ہے، ما فی سماواتی جو کچھ زمین میں ہے، والارضی جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سماواتی آسمان، والارضی زمین میں ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، تمہارا ظاہر کرنا اور تمہارا تسرون سب جانتا ہے۔ واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بذات الصدور، یعنی الصدور دلوں کی باتوں کو۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ جب ہر چیز، یہ آیت ہم نے کتنی بار پڑھی، یسبح للہ ما فی السماوات، کتنی بار ہم نے پڑھی کہ ہر قسم کی تعریف اس کے لیے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھی، میرا نہیں خیال کوئی سورت ہے جس میں ہم نہیں پڑھ رہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اسی کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، وہ بھی جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ دکھا رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو عمل صالح کر رہے ہیں، جو عمل صالح نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ کا اس کو پتہ ہے۔ پھر آگے اس نے کیا کہا؟ یہ آیتیں کتنی پیاری ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خلق السماوات والارض وصورکم، یعنی اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا نا، تو ان کا پیدا کرنا حکمت کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ کتنی پیاری صورتیں اس نے بنائی ہیں، پیاری سے پیاری صورتیں۔ دیکھیں انسان کتنے خوبصورت اس نے بنائے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے۔ ہمارے چہرے کو نقش و نگار کیسے کھینچے ہیں اس نے، یعنی ہر چیز یعنی اس نے کیسے ہر چیز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل دیکھیں ہماری آنکھیں، ناک، کان، کیسے پرفیکٹ ایک اس نے نقشہ کھینچا ہمارا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے سورۃ زاریات میں بھی پیچھے پڑھا۔ پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 تا 192 تک میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اتنی خوبصورت شکل عطا کی ہے، تو پھر یعنی اس نے بے مقصد تو نہیں نا بنایا، اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، عطائد کے لیے پیدا کیا۔ تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی دیکھیں اس کی تخلیق میں کسی قسم، اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، جب ہمیں مر جائیں گے تو اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے احکام الہی کو، ٹھیک ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات الہی ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر چیز کو تو وہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے لوگو، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا؟ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم عاد علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، کتنی قومیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسولہم بالبینات فقالوا، یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول کھلے دلائل لے کر آتے تو انہوں نے کیا کہا؟ کوئی آدمی ہمیں ہدایت دے گا، یہ کہہ کر انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ زعم الذین کفروا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اے رسول، کافروں کا دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم کو ضرور اٹھایا جائے گا۔ پھر تمہیں خبر دی جائے گی کہ دنیا میں تم کیا کیا کرتے رہے تھے۔ یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اے کافرو، اب بھی وقت ہے، اللہ پر، اس کے رسول اور اس کے نور جو ہم پر نازل کیا ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے باخبر ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے وہ۔ یوم یجمعکم الیوم الجمع ذالک یوم تغبان، جس دن وہ تم کو اس دن کے لیے جمع کرے گا، جو دن جمع ہونے کے لیے مقرر ہے، وہ ایسا دن ہوگا جس دن ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان میں مبتلا کرے گا، یعنی ایک دوسرے کی نیکیوں یا برائیوں میں کمی کرے گا۔ پھر جو اللہ پر ایمان لائے، وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِیرُ۔ جس دن وہ تم کو اس دن کے لیے جمع کرے گا، جو دن جمع ہونے کے لیے مقرر ہے، وہ ایسا دن ہوگا جس دن ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان میں مبتلا کرے گا، یعنی ایک شخص کی نیکیاں یا برائیوں میں کمی کرے گا۔ پھر جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت بری جگہ ہے جہاں وہ رہیں گے۔ یہ آیتیں کتنی بار ہم نے پڑھی، کتنی بار، ٹھیک ہے، کتنی بار ہم نے پڑھی یہ آیت کہ ہمارے اعمال کے متعلق ہمیں پوچھ گچھ ضرور ہونی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہم نے آگے بھیجا، جو کچھ ہم نے ظاہر کیا، جو کچھ ہمارے باطن میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ ہم نے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہتے نہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، ایسے دھمکی والے لفظ ہوتے ہیں۔ اللہ ڈرا رہا ہے ہمیں، میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں جو کچھ تم کر رہے۔ تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ما اصابن میں مصیبت ہی، اور اے لوگوں جو مصیبت بھی کسی کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچ جائے۔ یہ آیت بڑی ہی دل میں اتر جانے والی آیت ہے، غور سے سنیے گا۔ 2 سے 3 بار آپ نے سورۃ تغبان کا ترجمہ خود بغور گہرائی کے ساتھ پڑھیے گا، اور خاص کر آیت نمبر 11، اس کو میں بہت ہائی لائٹ کروں گی۔
غور سے سنیے گا، غور سے۔ اے لوگو، جو مصیبت بھی کسی کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیں، مصیبت کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگرچہ اس کا سبب انسان ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کہتے ہیں نا، اس نے یہ کہا اس لیے ہم نے یہ کیا۔ ایسی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں نا کہ اس نے ہمیں فلاں نے نقصان پہنچایا، فلاں نے یہ کیا۔ مصیبت بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اگرچہ اس کا سبب انسان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وآتی اللہ وآتی الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا بلغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل مومنون۔ اور اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اطاعت سے منہ موڑو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو بس صاف صاف پہنچا دینا، اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور مومنین اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا من ازواجکم ولا اولادکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہوتی ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور اگر تم ان کے قصور معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو اللہ بھی بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارا مال آزمائش کی چیزیں ہیں، اور اگر تم آزمائش میں پورے اترو تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ آیت ہم نے پیچھے سورۃ منافقون میں بھی پڑھی اور پیچھے بھی اس بار بار ہم نے پڑھی، انما الاموال، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اس کا میں اس آیت، ان آیات یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ کو ان کا شان نزول سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہاں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، ٹھیک ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہوتی ہیں۔ شان نزول چلیں پہلے سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اس آیت کے معنی پوچھے، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتی ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہا کرو۔ حضرت ابن عباس نے کہا، مکہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا ارادہ کیا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد نے انہیں روکا، پھر جب کافی عرصے کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ دین میں بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کو سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قصور معاف کر دو۔ سمجھ آ گئی؟ بیویوں کا یا اولاد کا تمہیں غلط راستے پر لگا دینا تمہاری خیر خواہی نہیں بلکہ بد خواہی ہے، تمہیں غلط راستے پر لگا کر تمہاری آخرت خراب کرنا ہے، اور ایک قسم کی دشمنی ہے، تم ان سے ہوشیار رہا کرو۔ ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرے۔ ٹھیک ہے، زوج کے جو معنی ہیں وہ شوہر کے بھی ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں سے بھی فرمایا کہ تمہارے اگر بعض شوہر ہیں اور تمہارے دشمن ہیں تو ان سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت یا ان کی اطاعت میں تم اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاؤ اور گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ زوج کے جو معنی ہیں مرد اور عورت دونوں ہیں، شوہر اور بیوی دونوں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چلو یعنی کہ بیویوں کو ایسے کہا جا رہا ہے، زوج کے معنی دونوں ہیں، میاں بیوی دونوں، مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں کوئی غلط مطلب نہ نکال لیجیے گا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ شوہر کی اطاعت جائز ہے اور نہ بیوی کی بات مانی جائے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کی اطاعت کی جائے، لہٰذا تمام اطاعتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا نا پیچھے سورۃ حاجہ آیت نمبر 34 میں، آیا لوگوں سنو تمہارا الہ ایک ہے، بس اسی کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شخص پر اپنے امام کی اطاعت واجب ہے، خوشی اور ناخوشی ہر حال میں، جب تک گناہ کا حکم اس کو نہ دیا جائے، پھر جب امام کی طرف سے اس کو گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ اس کے حکم سنے اور نہ اطاعت کرے۔ سمجھ آ گئی؟ گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہ کرے، چاہے بیوی ہے، مرد ہے، بیڑ، کچھ بھی، امام بھی بیچ میں، گناہ کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہ کرے، بس ہر حال میں کیا کرے یہ بتا دیں، ہر حال میں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ترجیح دیں بس۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے ایمان والو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، احکام الہی کو سنو، اطاعت کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ فاولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ کو تمہارے لیے کئی گناہ کر دے گا، واللہ شکور الحلیم، اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور بردبار ہے، عالم الغیب والشہادات العزیز الحکیم، وہ پوشیدہ ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے اور غالب ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا ایمان والو اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ جو میں آپ کو حدیث سنانے لگی ہوں اسے غور سے سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں جس کام سے روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا میں تمہیں حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے، جہاں تک ہو سکے اس کی تکمیل کرو، اس لیے کہ تم سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں کثرت سے سوال کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلافات کرنے ہی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ جو کام اللہ اور اس کے رسول کرنے کا حکم دیں وہ کریں، حتی الوسیع کوشش کریں کہ وہ کام کریں، جہاں تک ہو سکے اس کو تکمیل کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پہلے لوگ بھی ایسے جھٹلایا کرتے تھے، پہلے لوگ بھی ایسے ہی انبیاء کے یعنی جھٹلاتے تھے انہیں، اور تباہ و برباد پھر ہو گئے، پھر ان پر عذاب آ گئے۔ یہ اس سورت کی آخری آیت تھی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 18۔ یہ بڑی ہی پیاری سورت تھی، میری فیورٹ سورتوں میں یہ ایک سورت یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کریں، اپنے دل سے بخل کو نکال دیں، اور جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا اللہ سے کئی گنا اور زیادہ دیتا، کئی گنا۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہماری سورت مکمل ہو گئی، سورت تغابن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے نیک کام لے لے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔